کہ جبرائیل نے دعا کی یا اللہ جو تیرے محبوب کا نام پاک سنے اور سن کر درود السلام نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی شفقتیں بہت ہیں، عنایتیں بہت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اتنی شفقتیں ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے جسم کا ایک ایک بال زبان بن جائے اور زندگی بھر ہر وقت نہ کھائیں نہ پئیں نہ سوئیں، ہر وقت حضور کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو پھر بھی آقا کی کرم نوازیوں کا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے پہلے قومیں اگر ایک گناہ کرتی، صرف ایک گناہ پر قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، صرف ایک گناہ پہ کسی قوم کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، کسی کو جبرائیل لوط علیہ السلام کی قوم کو پروں پہ اٹھا کے لے گئے اور آسمان کے پاس جا کے الٹ کے پھینک دیا اور ہر چیز کو تہس نہس نیست و نابود کر دیا۔ سرکار نے فرمایا پہلی امم صرف ایک گناہ پر تباہ و برباد ہوں، فرمایا میری امت میں آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی ساری امتوں کے سارے گناہ آ جائیں گے اور یہ وہ گناہ بھی کریں گے جو کسی نبی کی امت نے نہیں کیے تھے، مگر پھر بھی ان کو سور بندر خنزیر نہیں بنایا جائے گا، تمہاری شکلوں کو مسخ نہیں کیا جائے گا، تمہارے اوپر پتھر نہیں برسائے جائیں گے۔ من حیث القوم جس طرح پہلی قوموں کو پوری قوم کو سوائے ہستی سے رب نے مٹا دیا، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرما ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان پر عذاب اس لیے نہیں آتا کہ ان میں تو رہتا ہے۔ ان کے گناہوں کو دیکھ کے کئی بار میری ذات کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے، عذاب نازل کرنے لگتا ہوں، مگر محبوب جب تجھے آگے تشریف فرما دیکھتا ہوں میری رحمت کو حیا آ جاتا ہے کہ محبوب بھی ان میں ہو اور پھر میرا ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ عزیزان محترم، پھر آپ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، پہلی قومیں کوئی بندہ گناہ کرتا اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا زنا کیا یہ زانی ہے، شراب پی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا یہ شرابی ہے، سود خور ہے، جو بھی گناہ کرتا اس کی پیشانی پہ اللہ کی قدرت سے لکھ دیا جاتا۔ اس کے گھر کے دروازے کے اوپر فرشتے لکھ جاتے کہ اس گھر میں رہنے والا فلاں نام کا جو بندہ ہے وہ سود خور ہے۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی شرمندگی اور ہزیمت ہوتی ہوگی۔ جب حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضور کے طفیل اللہ نے امت مصطفیٰ پہ یہ کرم کیا، لاکھوں گناہ ہیں مگر رب نے پردے ڈال دیے، رب نے پردہ رکھا ہوا۔ پھر پہلی قومیں گناہ کرتی، ساتھ دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہوتا فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کا یہ کفارہ ہے کہ اپنی ناک کاٹ دے، اپنے ہونٹ کاٹ دے، اپنے کان کاٹ دے، اور وہ پھر جو کفارہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا وہ ویسے کر دیتا، اور وہ بنی اسرائیل والے بڑے خوش ہوتے کہ کوئی بات نہیں ناک کاٹی گئی مگر گناہ تو معاف ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی آقا ہم سے وہ خوش بخت تھے، گناہ ہو جاتا اللہ گناہ بھی لکھتا ساتھ گناہ کا کفارہ بھی لکھتا، ہونٹ کاٹ دو کان کاٹ دو، آقا وہ ہونٹ ناک کان کاٹتے کفارہ ادا ہو جاتا۔ جب صحابہ اکرام نے یہ بات کہی رب کائنات نے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا میرے محبوب کو سلام کہو اور میرے محبوب سے فرماؤ آقا اپنے امتیوں سے بتاؤ وہ اور تھے جن کے گناہ بھی بتلاتا تھا کفارہ بھی بتاتا تھا، پھر وہ ناک کان کاٹتے تھے۔ اے غلامان مصطفیٰ تم میرے محبوب کے غلام ہو، تمہارے ہاتھ میں میرے یار کا دامن رحمت ہے، تم میرے محبوب کے لڑ لگے ہو، اگر تمہارے بھی گناہوں سے پردے ہٹا دوں اور تمہارے بھی ناک کان کٹواؤں تو کتنی ہزیمت، تمہیں کیا میرے یار کو شرمندگی ہوگی۔
اس لیے اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے، جب بھی سچے دل سے معافی مانگو گے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ناک بھی نہیں کٹواتا، کان بھی نہیں کٹواتا، ہونٹ بھی نہیں کٹواتا، گناہ بھی نہیں بتاتا، بس معافی مانگ لو معاف کر دوں گا۔ یہی پہ اکتفا نہ کیا، فرمایا میرے بندے تو دل زبان سے بھی نہ کہے، دل ہی دل میں اپنے گناہ پہ نادم ہو جا، شرمندہ ہو جا، مولا میں بڑا ذلیل ہوں، گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا تیری ندامت اور شرمندگی کو بھی ہم توبہ ہی تصور کریں گے، جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہاں تک فرمایا اے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے اتنے گناہ ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اور زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کا ڈھیر لگ جائے، اتنے گناہوں کے باوجود اگر تو نے میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، مجھے میری قسم ہے جا پھر بھی تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے لطف و کرم کا کتنا عالم۔ پھر عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا، اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، جسم ناپاک ہو گیا ہے، حکم تھا کپڑا اتنا جہاں نجاست لگ اتنا کپڑا کاٹ دو یا آگ سے جلا دو، جسم اتنا آگ سے جلاؤ، مگر جب حضور کا زمانہ آیا تو فرمایا محبوب اور تھے جن کے کپڑے کٹواتا تھا، جسم جلواتا تھا، یہ تیرے غلام ہیں، تیرے طفیل، ان پر یہ لطف و کرم ہے، ان کے لیے پانی کو موجب پاکی بنا دیا ہے، یہ پانی سے دھو لیا کریں، جسم بھی پاک ہو جائے گا، کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے۔ پھر پہلی قوموں کے لیے عبادت کے لیے ایک جگہ مختص تھی، وہ وہیں عبادت کر سکتے تھے، پھر وہ لکڑیوں کی مسجدیں بناتے، سفر پہ جاتے، جہاد پہ جاتے، تجارت پہ جاتے، اپنی مسجد میں ساتھ اٹھا کے لے جاتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا وہ مسجد رکھتے اور اس کے اندر داخل ہو کے عبادت کر لیتے۔ مگر جب سرکار کی تشریف آوری ہوئی، میرے آقا کے قدم زمین پہ لگے، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے قدموں کے طفیل میں نے تیری امت کے لیے ساری زمینی مسجد بنا دی ہے، تیرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھے اس کی قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ اگر پانی نہ ملے، غسل کرنا ہو، وضو کرنا ہو، پانی نہ ملے، فرمایا دیکھا نہیں میرے محبوب کے قدموں نے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا ہے، مٹی سے تیمم کر لے، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی اتنی کرم نوازیاں ہوں، اتنی مہربانیاں ہوں، اور پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام ہمہ وقت امت کے لیے غمگین رہے، امت کے لیے آقا علیہ السلام رنجیدہ رہے، امت کے لیے آقا علیہ السلام روتے رہے، سفروں میں، حضروں میں، غاروں میں، اور پوری رات ایک ایک سجدے میں روتے روتے گزار دیتے، اور مانگتے صرف یہ تھے میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ جب آقا علیہ السلام کو لحد اطہر میں سرکار کی تربت انور میں اتار رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیا، اس وقت بھی حضور کے لبوں سے آواز آ رہی تھی یا رب اغفر لی امتی، یا رب اغفر لی امتی، میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ عرش معلا پہ گئے ہیں، اللہ نے وہ علو عطا کیا ہے، وہ فضیلت، وہ درجت، وہ قربت عطا کی ہے کہ کوئی پیغمبر حضور کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور وہاں جا کے بھی اللہ نے کہا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، تو صرف یہی عرض کی مولا رب اغفر لی امتی، میری امت کو بخش دے۔ آج بھی آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں امت کے لیے رنجیدہ ہیں، ہر صبح اور ہر شام ہر امتی کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام ہماری نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو حضور خوش ہوتے ہیں، آقا کا دل مسرور ہو جاتا ہے، حضور دعا کرتے ہیں میرے مولا میرے اس امتی کو استقامت عطا فرما، اس نیکی پر استقامت عطا فرما اور اس کے عمل کو قبول فرما۔ اگر ہمارا گناہ پہنچتا ہے تو آقا رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں میرے مولا میرے اس امتی کو ہدایت دے، اس پہ لطف و کرم فرما۔ آج بھی آقا
قبر انور میں ہر وقت امتیوں کے لیے پریشان ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا ہر کوئی تو ایک طرف رہ گیا، خدا کی قسم جلیل القدر نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، ہائے میری جان ہائے میری جان۔ ہر سوئے کی آواز بلند ہوگی، ہائے میری جان ہائے میری جان۔ پورے میدان حشر میں ایک ہستی ہوگی جو کہتی ہوگی امتی امتی امتی، ہائے میری امت ہائے میری امت ہائے میری امت۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں آقا اس دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرما انس یا حوض کوثر پہ ملوں گا، غلاموں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، جس کو پلا دوں گا 50,000 سال کا دن ہوگا، جس کو جام کوثر پلا دوں گا پی لے گا، جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یا فرمایا میں تجھے میزان پہ ملوں گا جہاں نیکیاں بدیاں تولی جا رہی ہوں گی، جب کسی امتی کی نیکیاں کم دیکھوں گا اپنے پلے سے ڈال کے زیادہ کر دوں گا۔ یا تجھے میزان پہ ملوں گا، پل صراط پہ ملوں گا، پل صراط پہ امتی گزر رہے ہوں گے اور میں رو رو کے دعا کر رہا ہوں گا رب سلم امتی، میرے مولا میرا امتی ہے اس کو سلامتی سے گزار دے۔ تو یہ حضور کی شفقتوں کا عالم ہے، یہ آقا کی عنایتوں کا عالم ہے۔ اب بھی اگر کوئی آقا علیہ السلام پہ درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو کہ نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے خود اس کی وعیدیں بیان کی، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام پاک لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود و سلام ہی نہ پڑھے۔ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میری ذات میرا نام پاک لیا جائے اور میرے اوپر وہ درود و سلام ہی نہ پڑے۔ اور فرمایا لوگوں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اس کو پر واجب ہے کہ وہ میرے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے جان بوجھ کر میرے اوپر درود و سلام نہیں پڑا، فرمایا شقی ہے وہ، بدبخت ہے وہ شخص۔ ایک مقام پہ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود و سلام نہیں پڑا، فرمایا بخیل ہے وہ، کنجوس ہے۔ پھر فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود و سلام نہیں پڑا، فرمایا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھنا بھول گیا، قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود و سلام نے پڑھا، فرمایا بے دین ہے وہ، اس کا میرے دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس کے دل میں منافقت تھی، نفاق تھا، بغض تھا، میری ذات کی محبت نہیں تھی، جان بوجھ کر میرے اوپر درود نہیں پڑا، جہنمی ہے وہ شخص۔ ایک مقام پہ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے جان بوجھ کر میرے اوپر درود و سلام نہیں پڑا، یاد رکھو قیامت کے دن وہ میری زیارت اور ملاقات سے محروم رہے گا۔